نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر بلایا، اس سے بھی زیادہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے۔ سامعین اکرام، جب یہ تحفہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس لوٹئے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجئے۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کا امتحان لے چکا ہوں، اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے گئے اور اللہ رب العالمین سے تخفیف کا سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 نمازیں کم کر دی۔ یہی کئی بار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے درمیان کئی بار جانا آنا ہوا، آخر میں 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بار بار اپنے رب سے سوال کر چکا ہوں، اب مجھے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں اسی پر راضی ہوں اور اسی کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار نماز کا تذکرہ کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اے بندو تم سب نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور پر درمیانی نمازیں، اور اپنے رب کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑا رہو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نماز کا حکم دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دینے کا فرمان جاری کیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کے اوپر ڈٹ جائیے۔ میں آپ سے رزق نہیں مانگتا ہوں، وہ تو میں خود دیتا ہوں اور انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ آج ہم معاشرے کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے ملتا ہے، بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کی وصیت نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر غور کرو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، میرے بندو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ صرف اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ جو شخص اس حکم کے اوپر عمل کرے گا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی عزت اور افضائی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
صلاتهم دائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے نمازیوں کے الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جن کی عزت و افضائی جنتوں کے اندر کی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو کامیاب بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اسی سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز کو سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک مچھر کاٹا اور چاس کر کے تھپڑ مار دیا، کوئی تو ادھر ادھر کی کھجلا رہا ہے، کوئی سر کھجلا رہا ہے، کوئی پیر کھجلا رہا ہے، کوئی کیا کھجلا رہا ہے۔ میرے بھائیو، کامیاب مومن کی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کیا ہوگا سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے سے؟ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین اکرام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مومنون کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومن تو وہ ہے جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جاتے ہیں، ان کا دل لرز جاتے ہیں، ان کا دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ، اور فرمایا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر ہی توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا۔
سامعین اکرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا، اور آج کا مسلمان یہی ایک رکن کو چھوڑ کر اپنے بازاروں، گلی کوچوں میں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری وصیت جو فرمائی وہ یہی نماز تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں میں ہیں اور بار بار اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق ادا کرو۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت نماز کے تعلق سے فرمائی، اور آج ہمارا معاشرہ پورا کے پورا نماز سے غافل ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اپنے باپ دادا کی جائز اور ناجائز وصیتوں کے اوپر پہرا دیا جاتا ہے، باپ دادا کی وصیت کے اوپر لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے، باپ دادا کی وصیتوں کے اوپر کیس اور مقدمے کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو دے کر کے گیا ہے، اس وصیت کے اوپر کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرو کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کے نوجوان دکانوں اور گلی کوچوں میں زور زور سے موبائل بجاتے ہیں، کوئی تو گانے سننے میں ویست ہے، کوئی گیم وغیرہ کھیلنے میں ویست ہے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، شہادتین کے بعد اگر کوئی عمل اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین ہے تو وہ نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز، کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، وقت کے اوپر نماز ادا کرنا۔ پھر سوال کیا گیا، اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم بر الوالدین، پھر والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ شہادتین کے بعد اگر کوئی عبادت اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسند ہے تو وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، نماز صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور اگر کبائر سے اجتناب کیا جائے تو صغیرہ گناہ، انسان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، نماز اس گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلا بتلاؤ، اگر کسی شعبی کے، کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور کوئی بندہ اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم کے اندر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے جسم کے اوپر تو کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین ان 5 نمازوں کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ
اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گناہوں میں جل رہے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہو، پھر جب تم فجر کی نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پھر تم گناہوں میں جل رہے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہو، پھر جب تم ظہر کی نماز ادا کرتے ہو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر تم گناہوں میں جل رہے ہو، گناہوں میں جل رہے ہو، پھر جب تم نماز عصر ادا کرتے ہو تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ महिला पंडाल में जिसको जिम्मेदारी दी गई है अपने जिम्मेदारी को निभाए। महिला पंडाल में जिसको जिम्मेदारी दी गई है अपने जिम्मेदारी को निभाए। پھر تم گناہوں میں جل رہے ہو، پھر جب تم مغرب کی نماز ادا کرتے ہو تو تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، جب تم عشاء کی نماز ادا کرتے ہو تو وہ تمہاری گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور اس حال میں تم سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ پھر جب بندہ سجدہ کرنے کے لیے جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو اسی میں مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، غور کرو، نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نماز پڑھنے سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سامعین کرام، اور اب آئیے، وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بے نمازیوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز کو چھوڑتے ہیں، جو نماز کے وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جو نماز کے وقت فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کی اولاد ان کے بعد ان کے نالائق اولاد ان کے جانشین بنی، جنہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ ان قریب اللہ رب العالمین اس کو ایک غے کے اندر داخل کرے گا۔ اب یہ غے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جہنم کا ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور جس کا ذائقہ بہت زیادہ گندا ہے۔ میرے بھائیو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں بھی یہ ذائقہ پلایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم ہے، کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو بھول کر کے ادا کرتے ہیں، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے وائل ہے، جہنم ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اسی طرح جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں کو دیکھ کر ان سے سوال کریں گے،
فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں جب مجرموں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں دنیا کے اندر تم میرے ساتھ رہا کرتے تھے، اے جہنمیوں دنیا کے اندر تم میرے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے اندر کیوں داخل کیا؟ ما سلککم فی سقر۔ تو یہ جہنمیوں کے جو پہلا جواب ہوں گے وہ یہ ہوں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نوٹ کر کے رکھا ہے لم نک من المصلین، کہ ہم جہنم میں اس لیے چلے گئے، ہم نمازی میں سے نہیں تھے، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کیا۔ سامعین کرام، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا، پھر انشاءاللہ تعالی کبھی بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما، رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے حسنات کو قبول فرما، رب العالمین جب تک ہم اس دھرتی کے اندر زندہ رہیں، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔